یہ جو زہریلا ماحول ہے اس کے خلاف میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت وقت کو بھی کہ یہ شراب کے اڈے بند کیے جائیں. یہ جو میڈیا والے چلا رہے ہیں، ہر کوئی آتا ہے ان کے ڈیسک پر بیٹھ کر حضور کی ذات پر چھیڑ چھاڑ کر کے جاتا ہے. مجھے بتاؤ اس پاکھنڈی نرسنگانند کو کس نے موقع دیا؟ یہ تیاگی جیسے خبیث کو کس نے موقع دیا؟ یہ آج جو بول رہی ہے بھوک رہی ہے، اس کو کون موقع دیا؟ سب میڈیا ہی تو موقع دیتی ہے، یہ نیوز چینل ہی بلاتے ہیں. اس لیے آج ضرورت ہے کہ ان کے خلاف بھی غم و غصے کا اظہار ہو اور پرشاسن سخت سے سخت ان کے اوپر ایکشن لے کہ ان کے ذریعے سے نفرت کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے. اور اگر تم نفرت ہی چاہتے ہو، تم لڑائی چاہتے ہو، قتل و غارت ہی چاہتے ہو، تو پھر ڈر کی بات نہیں ہے. الحمدللہ ہم بھی بدری صحابہ کے وارث ہیں. سبحان اللہ. اگر تم اسی طرح دبا دبا کے مارنا چاہتے اور یہ سوچتے ہو کہ یہ سارے مسلمانوں کو چاقو دکھائیں گے، تلوار دکھائیں گے، بندوق دکھائیں گے، ان کو گھروں میں بند کر دیں گے، تو کان کھول کر سن لو، 1400 سال سے ہمارا ہر بچہ کربلا کی داستان بھی سنتا آ رہا ہے. امام حسین کا نعرہ لگانے والا آج بھی موجود ہے. الحمدللہ ہم یہ بات فخر کے ساتھ کہتے ہیں، اگر مر جانا ہے اسلام کے نام پر، اگر مر جانا ہے رسول پاک کے نام پر، ہم اس میں عیب نہیں محسوس کرتے. ارے عیب تو وہ محسوس کرے جو چوری میں جائے، ریپ کیس میں جائے، ڈاکہ زنی میں جائے. اگر نبی کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے جان بھی چلی جائے تو ہمارا یہ نعرہ ہوتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. دنیا یہ دیکھے گی. بس میں آپ کے سامنے اتنا میسج دینے آیا ہوں، اتنا میسج. پلٹ آؤ اس نقطے پر جہاں رسول اللہ نے ہمیں چھوڑا تھا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. صحابہ کو جہاں میرے آقا چھوڑ گئے اس نقطے پر واپس آ جاؤ. تمہیں مزید دنیا کے بڑے بڑے اسباب خریدنے کی ضرورت نہیں. ارے تمہیں اندازہ ہے مدینے کے 400-500 صحابہ جن کے پاس پہننے کے لیے پورے کپڑے نہیں، پیروں میں چپل نہیں، کھانے کے لیے کھجور کے علاوہ کوئی چیز نہیں، لیکن دنیا میں اس وقت موجود 2 سپر پاور طاقتیں، پرشین امپائر جس کو کسرا کہتے ہیں، رومن امپائر جس کو قیصر کہتے ہیں. قیصر اور کسرا جن کے پاس لاکھوں کی فوج تھی، اگر وہ کسی سے ڈر کھاتے تھے تو یہ 400 غلامان محمد سے ڈرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان غلاموں سے. اس لیے کہ دنیا کو یہ پتا ہے کہ یہ جس سمت نکلتے ہیں آندھیاں اپنا رخ موڑ لیتی ہیں. یہ سمندروں پر چلے جائیں تو سمندر اپنا سینہ چیر کر نبی کے غلاموں کو راستہ دے دیتا ہے. اس لیے تمہارے لیے آج کی ضرورت یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ. سبحان اللہ. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں. تمہارے چہرے دیکھے تو کچھ اور لگے، زبان سنو تو کچھ اور لگے. آج یہی تو ہے. نبی کے نام پر نعرے تو بڑے جوش کے لگاتے ہو، حضور کی سنتیں اور حضور کے اخلاق اگر میں تم سے پوچھوں تو آئیں کہیں کرتے ہو. حضور کی داڑھی اچھی نہیں لگتی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں اچھی نہیں لگتی تمہیں؟ نعوذ باللہ. اگر حضور کو تم سچے دل سے محبت کرتے ہو، ایک سوال کا جواب دے دینا، اس کائنات میں، پوری کائنات میں میرے رسول پاک سے زیادہ حسین چہرہ کسی کا ہے؟ نہیں. سبحان اللہ. تمہارا ایمان یہ بتاتا ہے جب کائنات کا سب سے حسین چہرہ داڑھی والا تھا تو تم کسی اور کو آئیڈیل کیوں بناتے ہو؟ کسی اور کے پروپیگنڈے پر کیوں چلتے ہو؟ میں جانتا ہوں ہمارا نوجوان فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، یہ کارٹون دیکھ کر کے یہ سمجھتا ہے میں ہیرو بن جاؤں گا. یہ زیرو ہے، ہیرو ہے. حقیقت میں تمہارا ہیرو تو خالد بن ولید ہے. کیا بات. تمہارا ہیرو تو صلاح الدین ایوبی ہے. تمہارا ہیرو تو شہید ٹیپو سلطان ہے. جن کی کوئی نماز قضا نہ ہوتی تھی، جن کا کوئی حضور کی سنتوں کے خلاف عمل نہیں ہوتا تھا، وہ ہمارے ہیرو ہیں. تم ان جہنمیوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے چل گئے اور انہوں نے تمہیں کہاں سے کہاں لا کر چھوڑ دیا. تم جانتے ہو آج یہ تو ابتدا ہے. نوجوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں کانوں میں بالیاں بھی آ گئی، ہاتھوں میں چوڑیاں بھی آ گئی اور بالوں میں چوٹیاں بھی آ گئی. یہ دنیا تمہیں کیا بنا رہی ہے تمہیں اندازہ بھی نہیں. ارے مرد سے تمہیں کہاں لے جا کر چھوڑ دیتی ہے، تیسری مخلوق بنا رہی ہے.
نہ تم عورت لگ رہے ہو نہ مرد لگ رہے ہو, بیچ کے الگ قسم کے لگ رہے ہو, اور اس کو تم فیشن سمجھ رہے ہو. اسی کو تو بیوقوفی کہا جاتا ہے. تمہارے پاس رسول پاک کے سب سے اعلیٰ اخلاق ہیں, جس کے اخلاق کی قسم قرآن میں اللہ نے یاد فرمائی, اور اللہ تعالیٰ اس رسول کے اخلاق کو سب سے بلند کہہ رہا ہے. اس رسول کو چھوڑ کر کے تمہیں کوئی اور کیوں نظر آ رہا ہے؟ سچ بات تو یہ ہے کہ جس دن تم اپنے نبی سے سچی محبت کرنے لگ جاؤ, اپنا کھانا پانی, اپنا چلنا پھرنا, اپنا اٹھنا بیٹھنا, اپنے گھر کے تمام معاملات نبی کو دیکھ دیکھ کر کے کرنے لگ جاؤ, تو پھر کسی اور طاقت کے جمع کرنے کی ضرورت بھی نہیں آئے گی, ضرورت بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ. مجھے بتاؤ میرے عزیزوں, آج کا وقت تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں بڑا سخت ہے, اس سے بھی بڑا سخت وقت تھا جب یہاں جگہ جگہ راجے مہاراجے جادوگر تھے. اس وقت میرے غریب نواز معین الدین چشتی اکیلے آ رہے تھے ہندوستان, کوئی فوج لے کر کے آئے, 7-8 فقیروں کی جماعت کے ساتھ آئے اجمیر معلیٰ. کیا ہاتھ میں تلوار لے کر کے آئے, بھالے نیزے لے کر کے آئے تھے؟ وہ اور بادشاہ تھے آئے, لیکن غریب نواز چند فقیروں کے ساتھ آئے تھے. لیکن ایک بات یاد رکھو, وہ بھالے نیزے تلوار چاقو ہتھیار لے کر تو نہیں آئے, لیکن میرے آقا کے عشق کی دولت لے کر کے آئے تھے, حضور کی محبت لازوال لے کر آئے تھے, اور اسی کا ثمرہ تھا. وہ ایک جھونپڑی میں بیٹھے رہے لیکن ہندوستان کے کونے کونے میں اسلام پہنچاتے رہے. آج بھی 800 سال گزر گئے, ہم میں سے کسی نے غریب نواز کو دیکھا نہیں, ہمارے باپ نے بھی ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا, لیکن نام آتا ہے تو محبت سے ہم بھی مچل جاتے ہیں. اجمیر کا عرس کا آتا ہے تو جگہ جگہ سے دیوانے امڑ پڑتے ہیں. یہ کس بات کے لیے؟ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا, جہاں رسول اللہ کا عشق ہوتا ہے, عاشق جلوہ گر ہوتا ہے, اللہ پوری مخلوق کو اس کی طرف پھیر دیا کرتا ہے. آج آپ قریب بریلی شریف کے رہتے ہیں, بریلی کے قریب رہتے ہیں, لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا 100 سال گزر گئے بریلی کے عاشق صادق کو دنیا سے رخصت کیے ہوئے. اس امام احمد رضا فاضل بریلوی کو گئے ہوئے 100 سال گزر گئے, لیکن جب بھی 25 صفر کا دن آتا ہے بریلی کا منظر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. عرفات کے میدان کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے. ہر علاقے کا نوجوان, بنگال ہو کہ بہار ہو, کشمیر ہو کہ کیرلا ہو, کرناٹک ہو کہ راجستھان ہو, گجرات ہو کہ مہاراشٹر ہو, ہر علاقے کا نوجوان بوڑھا بچہ اس میدان میں جمع ہوتا ہے. کس بات کے لیے؟ کیا وہاں میلہ لگتا ہے؟ کیا وہاں پیسے بٹتے ہیں؟ کیا وہاں نیتا کی جے جے ہوتی ہے؟ کیوں آتے ہیں؟ اپنا خرچہ کر کے. وہاں رہنے کا ٹھکانہ نہ ہو پھر بھی آئیں گے, کھانے کا ٹھکانہ نہ ہو پھر بھی آئیں گے, سونے کا ٹھکانہ نہ ہو پھر بھی آئیں گے. ہم نے پوچھا ان تمام پروانوں سے کہ تم کیوں اس طرح ٹوٹے ٹوٹے بریلی پہنچتے ہو؟ تو میرے عزیزو پھر روحوں نے جواب دیا, یہ پہنچتے نہیں ہیں, پہنچائے جاتے ہیں. یہ خود آتے نہیں ہیں, بلائے جاتے ہیں. اس لیے کہ میرے نبی سے جو سچی محبت کرتا ہے وہ عاشق جہاں ہوتا ہے پروانوں کا ہجوم وہاں ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, سبحان اللہ. اسی لیے آج میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر کے جاؤں گا, میرے نبی کی محبت میں سچے ہو جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو سینے سے لگا لو. تم نے سنتیں جیسے چھوڑنا شروع کیا, دنیا تمہارے اوپر ظالم اپنے پنجے مسلط کرنا شروع کر چکی ہے. تمہاری مسجدیں, تمہاری اذانیں یوں ہی خطرے میں نہیں. تم جب مسجدوں کو آباد نہیں کرنا چاہتے تو یہ مسجدیں غیروں کے ہاتھوں کیوں نہیں جائیں گی؟ اس لیے اے نوجوانوں, آج کی ضرورت یہ ہے کہ اس جلسے کے بعد توبہ کر کے اٹھیں اور عہد کر کے اٹھیں. اگر آج تم نہیں سنبھلو گے تو یہ آنے والی نسلیں, چھوٹے جو بچے آج تمہیں نظر آ رہی ہیں, کل یہ تھوک کر کے جائیں گے ہماری قبروں پر کہ یہ وہ لوگ تھے جو نبی کی شان میں گالیاں سن کر کے بھی اب مزے لیا کرتے تھے. اس لیے احساس پیدا کرو, احساس پیدا کرو اور آج ہی بدل لو اپنی زندگی کو. شاعر نے کہا ہے, غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے, مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے, نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو.
اور اگر تم آج نہیں بدلو گے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلے گا. نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی. داستانوں میں میری پوری تقریر کا خلاصہ، میری پوری تقریر کا لب لباب، حاصل کلام اتنا ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا میسج ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میں ہر نوجوان سے آج یہ عہد لے کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اے نوجوانوں، اتنی بیداری تو رکھو، اتنی بیداری تو رکھو. باہر کوئی چلایا تو ہو سکتا ہے تمہاری نیند نہ کھلے، دروازہ کھٹکھٹایا تو ہو سکتا ہے تمہاری نیند نہ کھلے، موبائل کی گھنٹی بجایا ہو سکتا ہے تمہاری نیند نہ کھلے. لیکن اتنی بیداری ضرور رکھنا کہ اگر کوئی نبی کی شان میں بھونکا تو کیسی گہری نیند کیوں نہ ہو، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور دنیا کو بتاؤ جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیتے. یہ آپ سے یہ عہد لیتا ہوں میرے عزیزوں، اے سنیو، اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عظمت پر قربان ہونے کے لیے ہر بچہ تیار ہے انشاءاللہ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. حاضر ہیں یا رسول اللہ، حاضر ہیں یا رسول اللہ، حاضر ہیں یا رسول اللہ. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ان ظالموں کو تو خاکستر فرما دے، جو نبی پاک کی شان میں بھونکتے ہیں مولا انہیں کیفر کردار تک پہنچا دے. الہ العالمین ان ظالموں کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دے. اسلام نگر میں اسلام کا بول بالا فرما دے. اے کریم خدا ان سنیوں کے چہروں کو ہرا بھرا فرما دے. ان بچوں اور نوجوانوں میں غازیان اسلام اور مجاہدین اسلام پیدا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ کے اس ادارے میں ہیں، یہاں پر ان نوجوان علماء نے حافظ ظہیر کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، تو یہ آپ کے اوپر اخلاقی فریضہ ہے کہ اس مدرسے کی دیواروں کو صرف اور صرف کسی کا گھر سمجھ کر کے نہیں، رسول اللہ کی محبت کا قلعہ سمجھ کر کے تعمیر کیا جائے. ایک بار انشاءاللہ مدرسہ بن جائے تو حقیقت میں بتاؤں کہ آپ کے بچوں کا ایمان محفوظ ہو جائے گا جی، اور ہماری روایتیں منتقل ہوتی رہیں گی. ورنہ کل کے حالات پتہ نہیں، کل کون آ جائے معاشرے میں. آج مجھے ایک حیرت کی بات، افسوس کی، یہ سارے نوجوان بچے آج ہمارے سوشل میڈیا بہت چلاتے ہیں، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، واٹس اپ ہو، اسی میں مصروف. میرے خیال سے دن کے 18-20 گھنٹے ان کے اسی میں جاتے ہیں. لیکن آج ہی کی بات ہے، نوجوان کشمکش میں مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کچھ ایتھسٹ ناستک ایسے سوشل میڈیا پہ آئے ہیں جو اسلام کے خلاف زہر اگلنے کے لیے قرآن کی اور حدیث کی دلیلیں دے رہے ہیں. قرآن کی آیتوں سے اور حدیث سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کر رہے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین ام المومنین عائشہ صدیقہ پر الزامات یہ بخاری پڑھ پڑھ کر کے سنا رہے ہیں. سوشل میڈیا پر کوئی گروپ چل رہا ہے یہ ناستک لوگوں کا، بخاری کوٹ کر رہے ہیں، مسلم کوٹ کر رہے ہیں، اور یہ سن سن کر کے ہمارے نوجوان بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں دیکھ رہے ہیں کیا ہے کیا ہے. اور وہ گالیاں سن کر کے بعض لوگ کہہ رہے ہیں بات تو دلیل سے کہہ رہا ہے نا، پروف سے کہہ رہا ہے نا. نعوذ باللہ، ایسا ایمان ہو گیا لوگوں کا. یہ کیوں؟ صرف اور صرف اگر تم سوشل میڈیا پر رہو گے تو کبھی بھی کوئی چور تمہارا ایمان لوٹ لے گا. اور یہ جو روایات ہماری چلی ہیں علماء کے سینے سے سینے میں، ہاں میں سوشل میڈیا اور گوگل کا پڑھا ہوا آدمی نہیں ہوں، الحمدللہ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پڑھا ہوں، سبحان اللہ، ہاں ان کے قدموں میں بیٹھ کر کے پڑھا ہوں. تو جو علماء کے سے سینہ بسینہ علم منتقل ہوتا ہے وہ اسلام محفوظی کے ساتھ پکڑتا ہے. اور یہ گوگل کا معاملہ ایسا ہے، آج انٹرنیٹ میں دن بتایا جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد رات بتائی جائے گی.
تو یہ کنفیوژن کا شکار رہے گا، اس کا دین کوئی پکا نہیں رہے گا۔ اس لیے مدرسوں کی حفاظت کرو، اور جہاں نہیں ہے وہ مدرسے قائم کرو، تاکہ تمہارے بچے صرف انٹرنیٹ سے دین نہ سیکھیں بلکہ علماء سے زبانی طور پر سیکھیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ آپ لوگ کر لیں۔ سلسلہ بسلسلہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو علم منتقل ہوتا آیا ہے، اپنے بچوں کو انہی سے پڑھائیں، انہی سے پڑھائیں۔ لوگ آج آسانی کے لیے کچھ بھی کہے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے دین ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اپنے بچوں کو حضور کا عشق اتنا پڑھاؤ نہیں، اتنا پلاؤ، اور بچوں سے یہ کہو کہ بیٹا کیسی بھی مصیبت آئے، روٹی چھوڑ سکتے ہو، چاول چھوڑ سکتے ہو، نبی کا نام کبھی نہیں چھوڑنا، نبی کا نام کبھی نہ چھوڑنا۔ اور بچوں کو جب آج گھر جا کر کے سلانا تو یہ گنگنا کر کے سلانا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ان باتوں پر جب بچے تمہارے جوان ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ انقلاب لائیں گے، وہ دین و ایمان کی مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اللہ تمہارے دین کی اور تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے۔